الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ترجمہ تفسیر القرآن، بہت آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس لیے جب بھی آپ نے کلاسز کو جوائن کرنا ہے تو اپنے سامنے قرآن پاک کلاس میں رکھنا ہے تاکہ جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور جن لوگوں نے پہلے کلاسز جوائن نہیں کی ہوئی وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ان کو اوپن کریں اور پہلے کلاسز کو لازمی جوائن کریں۔ آج کی کلاس نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کی میں آسان ترجمے کے ساتھ ایک مختصر تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے اس کو سننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ہے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو ایک مکڑی کے جالوں کے برابر مثال سے بیان فرمایا ہے تو جب کافروں نے یہ سنا تو انہوں نے سن کر اس پر اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ان کے رد پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ مثالوں کا بیان کرنا جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے، مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض کرنا غلط ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا ہے، کیونکہ مومن قرآن سن کے گمراہ نہیں ہوتا، کافر لوگ ہوتے ہیں۔ قرآنی مثالوں کے ذریعے وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہو، جہالت کا پردہ ہو، جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی مثالوں کو سننے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں، وہ ہیں مومن جو غور کرتے ہیں، تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال جو ہے کسی قدر قیمت والی چیز سے ہی دی جاتی ہے، اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنیٰ شے سے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 17 میں جب حق کی مثال بیان کی گئی تو نور سے باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے کم فہم کی وجہ، یعنی کہ کم عقلی کی وجہ سے قرآن سن تو لیتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں ہے اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فاسق کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ارتغابی، یعنی کہ وہ آدمی جو اتفاق کے کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ نمبر 2 انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی بھی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ تک نہیں کرتا۔ نمبر 3 جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والا ایمان سے بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کہ کفر شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن اس میں فاسقین جو ہیں وہ وہی نافرمان مراد ہے جو بالکل ہی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کی طرف۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک اور یہ ہے کہ اس عہد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ رسالت کی تبلیغ بھی کریں اور دین کو قائم کریں، اور اس کا بیان جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ اب یہ آخری درجہ جو ہے یعنی کہ تیسرا عہد جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ مخصوص کیا، خاص کیا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، اور اس کو بھی مکمل طور پر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 187 میں بیان کیا۔
اب یہ جو آیت ہے اس کے آخری حصے میں ہے یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، اب جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو ہم نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ہم ہی زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ نمبر 1 پر رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام انبیاء کرام کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پہ جم جانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور ان کو کاٹنا یعنی کہ الگ کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، انبیاء کرام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں یا ہم ایسا کرتے ہیں تو بے شک ہم ہی پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ہم ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بے شک جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور جس سے منع کیا اسے رک جاتے ہیں تو بے شک تعالیٰ کی ذات ہمیں بہت سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 27 ترجمہ: تو تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے تم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید نبوت کے دلائل اور کفر ایمان کی جزا سزا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام یعنی کہ اپنی خاص و عام تمام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دل میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا بھی کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی عطا کی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف پھر سے لوٹائے جاؤ گے۔ تم اپنی اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم پہلے کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا، ناشکری کرنا، غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے لیے شایان شان نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ: وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا، قصد یعنی کہ نیت کرنا، عزم کرنا، قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، یعنی کہ تمام انسانوں کو فرمایا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر سب کچھ ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہونے لگے گی، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اب اس آیت میں ایک اہم قاعدہ، ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے جائز و حلال ہے، اس لیے اسے استعمال کرنا، اپنے کام میں لانا جائز ہے۔ اب اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے یعنی کہ آخری حصہ کہ ہر وہ شے کا خوب علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا، یعنی کہ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط یعنی کہ باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہی ذات ہے جو ہر شے کا خوب علم رکھتی ہے، تو بے شک اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو انسان یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اختیار کل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت کا پہلا حصہ جس میں یہ ارشاد ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا
حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ اسی آیات کی جو روشنی میں ایک واقعہ ہے وہ سنانا چاہوں گی۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح تمجید کرتے ہیں، یعنی کہ تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں تمہاری تمام ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں؟ اسی آیت کے آگے والے حصے میں ہیں، اور میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام بے شک اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی جو خبر دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، سوال کریں، اور ان پر خلیفہ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ ظاہر کر دی جائیں۔ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا تھا، اور آسمان والوں کے ان کی پیدائش کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ فرشتے جو ہیں وہ ایک نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہوتے ہیں۔ اب اسی آیت کے آخری حصے میں ہیں، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، اور یہ حضرات جو ہے علمی عملی دونوں فضیلتوں کے جامعہ ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور جن سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جانا، یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔